شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سیب کھا لیا کرے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم زیادہ تر ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے۔ نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سب چیزوں کو دیکھیں۔ چہرے کی جریاں غائب کرنی ہوں تو لیموں کا رس چہرے پر کچھ دیر لگا کر دھو لیں۔ ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح شام ڈالو۔ کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پکا ہوا آم کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا۔ بالوں میں روزانہ نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جو لوگ اپنے بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ املی آلو بخارا کا پانی استعمال کرو، آپ کے چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے اور بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ اگر رزق کی تنگی ہونے لگے تو اپنے گھر میں بکری پال لو۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھا لینے سے انسان کا بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہونے لگے تو سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ دو۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیا جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو، گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ معدے کی تیزابیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کے درد میں ٹنڈے کا سالن کھانے سے درد رک جائے گا۔ سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ ناشپاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چکوترا کھانے سے کئی دنوں سے بند قبض فوراً کھل جاتی ہے۔ تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی خواتین کو پانچ پن کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ لنکنگ لو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے 4 دن منہ دھو لو، چہرے کی سانولی رنگ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ نہار منہ روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ صبح نہار منہ اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے اور پیٹ کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونق رہتی ہے۔ جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں، موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ ہفتے میں 1 بار بکری کے پائے کھا لینے سے
آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کریں۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لینا، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو پیشاب تیز آ جائے تو پیشاب کرنے سے قبل پانی کا گلاس پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چلنے والے کو کوئی بھی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا۔ مصری، بادام اور لیموں کے سوکھے چھلکے سب برابر مقدار میں لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ سفوف آدھا چمچ لے کر عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر چمک آ جائے گی۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے میں لمبے قد کا اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔ قد کا انسان موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات، جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وجوہات جو بھی ہوں، روزانہ ورزش اور جسمانی حرکت لٹکنے سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ فری سٹائل میں تیرنا جسم کو ہلکا پھلکا اور ذہنی تناؤ سے آزاد کرتا ہے، جو کہ قد کو بڑھنا نہیں دیتا۔ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ ضرور تیراکی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔